گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ اسلامی بھائیوں، وعدہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان شریف، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے امانت داروں کے لیے اور وعدہ پورا کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے تمہیں بھائیوں، حتی الامکان کوشش یہ کی جائے پھر کہ ہم کسی کو وعدہ نہ کریں، اور اگر وعدہ کر گزریں تو پھر اس کے لیے پوری کوشش کی جائے کہ وعدہ پورا کریں۔ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعدے کے اس قدر پابند ہیں، اس قدر پابند ہیں کہ آپ سے بڑھ کر ہونا بھی کس میں پابند۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی چیز خرید کی اور اس کی قیمت میں سے کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ حضور باقی رقم لے کر اسی جگہ آپ کے پاس میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں چلا گیا اور اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 راتیں گزر جانے کے بعد مجھے وعدہ یاد آیا، میں بقیہ رقم لے کر اسی جگہ پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام اسی جگہ تشریف فرما ہے، اور ارشاد فرمایا، اے نوجوان، بے شک تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 راتوں سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا اس کی مثال کوئی تاریخ نہیں دے سکتی۔ وعدہ اگلا کر کے گیا ہے کہ میں حضور رقم لے کر آتا ہوں، آپ یہیں تشریف رکھیں، اور آپ نے ظاہر کہ ہاں فرما دی، تو جب ہاں فرما دی تو اس ہاں کو نبھایا، اور وہ بندہ بھول گیا، اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا، اور سرکار انتظار کرتے رہے، 3 راتیں گزر گئی اور اسی جگہ سرکار کو ملے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ ایک موقع پر جبکہ غزوہ بدر کی تیاریاں ہو رہی تھی، حضرت سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ مکہ میں تھے اس وقت کہ غزوہ بدر میں سرکار کے ساتھ کفار سے جنگ کریں گے۔ راستے میں کافروں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ ہم تمہیں مدینے میں ہرگز نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امداد کرنے کے لیے جا رہے ہو، تم ہم ہی لوگوں کے ساتھ لڑو گے جا کر وہاں سے۔ تو ان دونوں صحابیوں نے کفار سے پیچھا چھڑانے کے لیے فرمایا کہ نہیں، ہم ان کی مدد کرنے کی خاطر نہیں جا رہے۔ یہ سن کر ان کافروں نے دونوں کو مدینے جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہ دونوں سرکار نبیوں کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہوئے، تو راستے میں جو کفار سے گفتگو ہوئی تھی وہ واقعہ بھی عرض کیا کہ حضور راستے میں کافروں نے ہم کو اس طرح گھیر لیا تھا۔ یہ بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنگ میں شریک ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم راستے میں کافروں سے جنگ میں شامل نہ ہونے کا وعدہ کر کے آئے ہو تو اس وعدے پر قائم رہو۔ ان کو غزوہ بدر میں لڑنے کی اجازت سرکار نے نہیں دی، لیکن کافروں کو تو کہتے ہو کہ ہم مدد نہیں کریں گے، لڑائی میں شریک ہونا ہے، مدد کرنا ہی ہے، تو اس لیے اب تم کو میں اجازت نہیں دیتا، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ ہو، اس کی مثال تاریخ اسلام میں مل ہی نہیں سکتی۔ آج کل تو آپ کو پتا ہے بات بات پہ انسان جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی حالت یعنی کہ وعدہ خلافی اور جھوٹ تو فن ہے، وعدہ خلافی تو بدقسمتی سے معیوب ہے ہی نہیں۔ اتنے وعدے جھوٹے کرتے ہیں، اتنے وعدے جھوٹے کرتے ہیں جس کی حد نہیں۔ ہر وقت انسان جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور اس پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑتا۔ حالانکہ حدیث شریف میں بھی وعدے کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعدے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ ایک طرح کا قرض ہے، کم بختی ہے اس کی جو وعدہ کرے پھر اس وعدے کا خلاف کرے، خلاف ورزی کرے۔
ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے اخلاق یہ ہیں کہ جب وہ بات کرے تو اچھی بات کرے، اور جب سنے تو اچھی طرح کان لگا کر سنے، اور جب ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ ایرانی سردار ہرمزان یہ بڑا چالاک سپہ سالار تھا ایران کا۔ جب مطلب یہ دیکھتا کہ ان کا پلہ بھاری ہو رہا ہے مسلمانوں کا تو وہ جھٹ صلح کر لیتا، پھر موقع پاتے ہی عہد نامہ جو تھا وہ اس سے مکر جاتا، اور پھر مطلب ہے کہ وہ معاندانہ کاروائیاں شروع کر دیتا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شوستر فتح کر لیا تو ہرمزان بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ مجاہدین اسلام قلعے کے قریب پہنچ گئے تو ہرمزان نے برج پر چڑھ کر چلا کر کہا کہ میرے ترکش میں اب بھی 100 تیر موجود ہیں، اور جب تک میں اتنی ہی یعنی 100 لاشیں نہیں گراؤں گا اس وقت تک میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ میں اس شرط پر خود کو آپ کے حوالے کر سکتا ہوں کہ مجھے مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیا جائے تاکہ وہ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ چاہے صادر کر دیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ شرط منظور کر لی، اور اسے گرفتار کرنے کے بعد حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہرمزان کو بحفاظت تمام مدینہ منورہ لے جائیں۔ تو اب ہرمزان جو تھا وہ بڑے کر و فر کے ساتھ روانہ ہوا، بڑے بڑے رئیس اور خاندان کے سب آدمی ہمراہ لیے اس نے، اور مدینہ قریب پہنچ کر اس نے شاہانہ لباس پہنا، سر پر تاج رکھا، ایرانیوں کے دستور کے مطابق زیورات پہنے، اور مرصع ہیروں سے جڑی ہوئی تلوار اس نے لٹکائی کمر پر۔ اب مدینہ شریف میں وہ حاضر ہوا تو پوچھا کہ امیر المومنین ہے کہاں، کیونکہ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ بھی میری طرح مطلب یہ نہیں کہ بلکہ مجھ سے تو بہت بڑے بادشاہ ہیں، بہت بڑے امیر المومنین ہیں، تو بڑے ٹھاٹ باٹ سے ہوں گے اور شاہانہ آن بان کے ساتھ رہتے ہوں گے۔ تو اس کو بتایا گیا کہ ہمارے امیر المومنین اس وقت مسجد میں تشریف فرمائیں۔ اب ہرمزان مسجد میں پہنچا، یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ سا لباس پہنے زمین پر فرش خاک پر لیٹے ہوئے۔ دریں اثنا مدینہ منورہ کے سینکڑوں مسلمان بھی جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے ہرمزان کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر مجمع سے فرمایا یہ دنیا دوں کی دل فریبیاں ہیں، یہ دھوکے ہیں دنیا کے۔ پھر ہرمزان سے فرمایا تم نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدیاں کرنے اور ان کے خلاف لڑنے کا نتیجہ دیکھ لیا کہ تم پکڑے گئے، پھر بھی اگر تم کچھ اپنی صفائی میں کہنا چاہو تو کہہ لو۔ ہرمزان بولا کہ اے عمر جب تک خدا ہمارے ساتھ تھا تم ہمارے غلام تھے، اب خدا تمہارے ساتھ ہے ہم تمہارے غلام ہیں۔ اس کے بعد اس نے درخواست کی کہ مجھے پینے کو پانی دیجیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اس کو پانی کا پیالہ دے دیا جائے۔ جب پانی آیا تو ہرمزان نے پیالہ ہاتھ میں لے کر لرزتے ہوئے کہا کہ علی جان مجھے ڈر ہے کہ پانی پینے سے پہلے ہی قتل نہ کر دیا جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، پانی پینے سے پہلے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہرمزان نے پانی زمین پر گرا دیا اور کہا میں پانی نہیں پیتا۔ فاروق اعظم نے حکم دیا اس کو ایک پیالہ پانی اور لا دو۔ ہرمزان بولا مجھے پانی کی ضرورت نہیں، امان حاصل کرنے کی ضرورت تھی، اب آپ اپنے عہد کے تحت مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ فاروق اعظم نے فرما دیا نا پانی پینے سے پہلے تجھے قتل نہیں کریں گے، اب یہ بولتا میں پانی پیوں نہیں، اور آپ عہد پورا کریں گے مجھے قتل کریں گے نہیں، پانی پیوں گے نہیں۔ یہ چالاکی تھی اس کی جان بچانے کے لیے، اور واقعی یہ فاروق اعظم جیسے عادل تھے، آج کل کے بکاؤ منصف تو تھے نہیں۔ اب فاروق اعظم بھی اس کی چالاکی پر بڑے حیران ہو گئے، اور ہرمزان کے لیے آپ نے حکم صادر فرما دیا کہ نہیں اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کہ میں نے وعدہ کر لیا کہ پانی پینے سے پہلے اس کو قتل نہیں کریں گے۔ ہرمزان یہ سب آزما رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مطلب ایفا عہد دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان کو سالانہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ بہت چالاک ہوشیار اور ماشاءاللہ مطلب مسلمان ہو کر تابعی کا درجہ پا لیا۔ تو یہ مسلمانوں کی ایفا عہدی اور وعدہ وفائی کے کتنے پیارے پیارے نتائج نکلتے ہیں کہ کفار مطلب متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ کسی طرح ہم بھی اپنے وعدے کو نبھایا کریں، اپنے وعدوں کو پورا کیا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں منافق کی جو علامات بتائی گئی ہیں ان میں یہ علامت بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو پورا
ना करें। तो इसलिए मेहरबानी करके मतलब है कि बहुत ही एहतियात से, क्योंकि सही बात यह कि हम पैदा होकर एक तरह से फंस गए, आजमाइश में पड़ गए। पैदा ना होते ना तो कोई बात ही नहीं। मुझे तो जब छोटे बच्चों की मौत का सुनता हूं ना, लोग बताते हैं 2 साल का बच्चा मर गया, 4 साल का बच्चा मर गया, 5 साल का बच्चा मर गया, मुझे रश्क आता है। कभी कभी तो इस पर मैं गुफ्तगू भी करता हूं अगलों से, मुझे रश्क आता है कि तुम्हारा बच्चा इंतकाल कर गया, काश उसकी जगह मैं होता। कि नाबालिग है जब तक उसकी नेकियां तो शुमार होती, गुनाह शुमार नहीं होते, काउंट नहीं होते, वो गुनाह उसके गिने नहीं जाते। और जो बचपन में मर गया, नाबालिग उम्र में फौत हो गया, वो खुदा की कसम बहुत खुशनसीब है कि अब इसका हिसाब किताब तो है नहीं, ये जाएगा सीधा जन्नत में। और जन्नत में जो भी जाएगा, तो अब ये जन्नत में बच्चा थोड़ी रहेगा, यानी चाहे 100 साल का बूढ़ा मरे, चाहे 1 दिन का बच्चा मरे, जन्नत में जो भी जाएगा वो 30 बरस का मालूम होगा, सब जवान होंगे। 30 साल ये भरपूर जवानी होती है, यानी कि हर शख्स जन्नत में 30 साल का जवान मालूम होगा। 30 साल का होगा ये नहीं कहेंगे, इसलिए कि वो जन्नत में तो मतलब है ना कि वो कोई सिरा ही नहीं है, वो दिन गुजरते ही चले जाएंगे, गुजरते चले जाएंगे। तो 30 का फिर 31 बनेगा, 31 का फिर 32 साल का बनेगा, तो फिर बूढ़ा हो जाएगा। तो जन्नत में बुढ़ापा तो है नहीं। तो हमेशा हमेशा करोड़ों अरबों खरबों भी नहीं कहेंगे, हमेशा हमेशा ये जन्नत में 30 बरस का मालूम होगा। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो मतलब नाबालिग उम्र में मर जाए, ईमान से सोचे कितना खुशनसीब है वल्लाह। क्या भी ये जन्नत की बहारें लूटेगा, जन्नत के मजे लूटेगा, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई अजाब नहीं, कोई इताब नहीं, कुछ भी नहीं, इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इस पर ना नमाज फर्ज थी, ना रोजा फर्ज था, कुछ भी, और सीधा जन्नत में जवान बनकर। वाह क्या बात है मदीने की, कमा गया ये। तो मुझे बड़ा रश्क होता है, या तो यूं होता है कि काश मैं पैदा ना होता, अब ये तो मेरे बस में नहीं था, मैं पैदा हो गया। अब यूं होता है कि काश मैं नाबालिग उम्र में मर जाता, अब ये भी मेरे बस में नहीं था, मैं बदकिस्मती से बालिग हो पड़ा, अब तो बहुत बड़ा हो गया उम्र के लिहाज से, यानी बहुत छोटा हो गया, कि उम्र बढ़ती नहीं है घटती, इस हिसाब से बहुत छोटा हो गया, और उर्फ के एतबार से बहुत बड़ा हो गया उम्र, 40 साल से भी अब तो तजावुज कर गया। और अब तो ये वो रिवायत डरा रही है, जैसे कि वहाब बिन मुनब्बे रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि 40 बरस वालों, रोजाना चौथे आसमान पर फरिश्ता पुकारता है। अब ये वहाब बिन मुनब्बे इसके रावी हैं, ऐ 40 बरस वालों, तुम्हारी खेती कटने का वक्त आ पहुंचा, पता नहीं कब खेती कटे। अल्लाह ताला ईमान के साथ, आफियत के साथ मौत दे और मदीने में। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया।